مسز مہدی ذرا رکی اور فوراً بولی، ہاں وہ سالس سے شادی کرے گی تاکہ حارث کی ستیلی ماں بن سکے۔ عائرہ تم جانتی ہو کہ ستیلی مائیں کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ اس وقت عائرہ نے پھر بات کاٹ دی، دنیا کی ہر ستیلی ماں اس عورت جیسی نہیں ہوتی۔ مسز مہدی عائرہ کی بات پر دنگ رہ گئیں، کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، لیکن اگر وہ سالس کے لیے ایک اور بچہ لے آئی تو؟ موم، میرا خیال ہے آپ غلطی پر ہیں۔ عائرہ کی آواز ٹھنڈی تھی۔ مسز مہدی حیران رہ گئیں۔ عائرہ نے آہستگی سے کہا، ماں ہونا اور بیوی ہونا دو مختلف باتیں ہیں، لیکن ایک ماں اپنے بیٹے کو بہتر دیکھنا چاہتی ہے۔ سالس کی شادی ہو رہی ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے کہ کوئی عورت ہو جو اسے خوش کرے، اس کا خیال رکھے۔ کیا یہ وہی بات نہیں جو آپ نے کبھی مجھ سے کہی تھی؟ مسز مہدی نے اپنے جبڑے بینچ لیے۔ عائرہ، کیا تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو؟ نہیں، عائرہ کا جواب بہت سادہ تھا، میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، اگر الزام دینا ہے تو صرف اپنی بدقسمتی کو۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ مسز مہدی خالی نظروں سے فون کو دیکھتی رہیں۔ کچھ دیر بعد انہوں نے گہری سانس لی اور مدام لیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ اب بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ مدام لیا نے انہیں دیکھا، کچھ کہنا چاہا لیکن جھجک گئیں۔ آخرکار انصاف سے بولی، ان برسوں میں اس پر بہت مشکل گزری ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر مہدی فیملی میں رکی رہی، لیکن اپنے بیٹے کو وہ چاہ کر بھی ماں کی محبت نہ دے سکی۔ یہ اس دکھ سے بھی بڑا تھا جو سالس کے والد نے سہا تھا۔ مسز مہدی نے ایک اور آہ بھری کہ دروازے سے شمائل کی آواز آئی، گریٹ گرینڈ ماں، میں آ گئی ہوں۔ مسز مہدی نے فوراً خوشی سے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سالس مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ مسکرا کے پوچھا، آج اتنے خوش ہو؟ سالس کی مسکراہٹ لمحہ بھر کو جم گئی۔ کیا میں ہوں؟ آنٹی لیا نے چھیڑتے ہوئے کہا، آپ ہونٹوں کے کنارے بھی چھپا نہیں پا رہے۔ خوش تو ہیں مسٹر سالس، آج کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی خوش ہو سکیں۔ سالس کو فوراً یاد آیا کہ آج اس نے پروین کے ساتھ ڈنر کیا تھا۔ اس کے لبوں پر پھر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے خاموش رہنے پر شمائل نے ہاتھ اٹھایا، میں بتاؤں؟ ڈیڈی نے آج ممی کے ساتھ ڈنر کیا ہے، اس لیے ڈیڈی خوش ہیں، ہے نا؟ مسز مہدی چونک گئیں۔ انہوں نے دوبارہ سالس کی طرف دیکھا۔ ان کی یادوں میں یہ پوتا ہمیشہ سنجیدہ ہی نظر آیا تھا، چاہے کتنا ہی بڑا معاہدہ سائن کر لے یا کروڑوں کمائے۔ اس نے کبھی ایسی مسکراہٹ نہیں کی تھی۔ پچھلے 5 برسوں میں وہ صرف ایک بار ایسے مسکرایا تھا جب وہ حارث کو واپس لایا تھا۔ موت کے منہ سے کھینچ لانے کے بعد جب ڈی این اے ٹیسٹ سے ثابت ہوا کہ حارث واقعی اس کا بیٹا ہے، اس وقت وہ یوں مسکرایا تھا۔ مسز مہدی نے نظریں جھکائی اور شمائل کے سر پر ہاتھ پھیرا، اچھا یہی وجہ ہے؟ پھر اچانک سالس کو دیکھ کر کہا، سالس، 1 ہفتے بعد میری 80ویں سالگرہ ہے، اس بار ہم پارٹی رکھ سکتے ہیں نا؟ سالس چونکا۔ اس کے والد کے جانے اور دادا کے انتقال کے بعد دادی ہمیشہ سبزی کھانے اور عبادت کرنے میں مصروف رہتی تھی۔ وہ کبھی بھی بڑی سالگرہ کی محفل پسند نہیں کرتی تھی۔ ہر سال صرف گھر والے اکٹھے ہو کر کھانا کھاتے، کبھی شاندار ضیافت نہیں رکھی گئی۔ پھر یہ اچانک؟ مگر اس نے زیادہ سوال نہیں کیا اور فوراً مان گیا، ٹھیک ہے، آنٹی لیا اور مسٹر لانگ انتظام دیکھ لیں گے، میں مہمانوں کی فہرست تیار کر دوں گا۔ مسز مہدی نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، مس کاظم کو بھی دعوت دینا۔ سالس کو تب احساس ہوا کہ دادی کی سالگرہ دراصل پروین کے لیے رکھی جا رہی ہے، لیکن اگر پروین آ گئی تو کم از کم ان کے رشتے کا سب کو پتہ چل جائے گا اور قیاس آرائیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ سر ہلا کے بولا، جی ٹھیک ہے۔ مزید کچھ دیر وہ سالگرہ کے انتظامات پر بات کرتے رہے، پھر سالس شمائل کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ آنٹی لیا نے مسز مہدی کو دیکھا، مسز مہدی، کیا آپ اس طریقے سے مس پروین کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ مسز مہدی کی سالگرہ کی دعوت یقیناً نیو یارک کی تمام بڑی شخصیات کو چونکا دے گی۔ اس وقت اگر چھوٹی فیملیاں اس منظر کو برداشت نہ کر سکیں تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں گی، مگر مسز مہدی نے یہ سنا ہی نہیں۔ ان کی نظر صرف دروازے پر کھڑے سالس پر جمی ہوئی تھی۔ آہ بھرتے ہوئے بولی، آنٹی لیا، سالس کو اتنی ہلکی پھلکی مسکراہٹ کیے کتنا وقت ہو گیا ہے؟ آنٹی لیا چونک گئیں۔ مسز مہدی نے کہا، کاش وہ روز ایسے مسکرا سکتا۔ ابھی تو میں بھی لمحہ بھر کو ڈگمگا گئی تھی، اگر واقعی وہ مس پروین سے شادی کر کے خوش رہ سکتا ہے تو کیا مجھے ذرا سا پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے؟ آنٹی لیا نے ان کی سوچ کو سمجھا، قریب آ کر ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، مسز مہدی،
آپ صرف مسٹر سالس کی دادی نہیں ہیں بلکہ مہدی فیملی کی سربراہ بھی ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسز مہدی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ انہوں نے ساری زندگی مہدی فیملی کے لیے وقف کی تھی، جیسے اس وقت جب ان کا پوتا صرف 5 برس کا تھا۔ قدرتی طور پر وہ اپنے بیٹے کو ترجیح دیتی، لیکن خاندان کی خاطر اس بیٹے کو دور کر کے پوتے کو اپنے پاس رکھا۔ وہ صرف ماں نہیں تھیں، وہ مہدی فیملی کی سربراہ تھیں۔ ابھی جو ذرا سا جرم کا احساس ہوا تھا وہ بھی فوراً مٹ گیا۔ وہ صرف سالس کی وقتی خوشی کے لیے خاندان کی عزت کو داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی۔ مہدی فیملی کی سربراہ ہونے کے ناطے وہ اتنی کم درجے کی عورت جیسے پروین کو قبول نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے گہری سانس لی اور آنٹی لیا کو دیکھا۔ یاد رکھنا، میری سالگرہ پر سمتھ فیملی کی اس لڑکی کو ضرور بلانا۔ مدام لیا نے ان کی نیت سمجھ لی اور سر ہلایا۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلے دن پاشا ہاؤس میں ہم نے کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ جب میلیسا صبح سو کر اٹھی تو دعوت نامہ دیکھتے ہی اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ وہ مسز پاشا سے شکوہ کرنے لگی، اس بار مسز مہدی اپنی سالگرہ پر خاص ضیافت رکھ رہی ہیں اور ہمارا رشتہ بھی اب مختلف ہے۔ اب ہم کوئی معمولی سا تحفہ نہیں لے جا سکتے، لیکن مہدی فیملی نے کون سا خزانہ نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسا کیا دیں جو نیا بھی ہو اور ہماری سخاوت بھی ظاہر کرے؟ مسز پاشا نے بھی پیشانی سہلائی۔ مجھے تحائف سوچنا سب سے زیادہ ناپسند ہے، خاص کر مسز مہدی کے لیے۔ ان کے معیار بہت اونچے ہیں۔ ہائے، کیوں نہ پروین سے ہی پوچھ لو، اس کے پاس کوئی اچھا خیال ہو سکتا ہے۔ دوپہر کے قریب جب پروین نیچے آئی تو میلیسا گھبرا کر بولی، پروین تم جاگ گئی؟ مسز مہدی کی سالگرہ 1 ہفتے بعد ہے اور پورے خاندان کو دعوت ملی ہے۔ تم بتاؤ ہمیں کیا تحفہ دینا چاہیے؟ سالگرہ؟ پروین لمحہ بھر کو رکی، پھر مسکرا کر بولی، فکر مت کریں، مجھے معلوم ہے کیا دینا ہے۔ آخر وہ حارث اور شمائل کی دادی ہیں، اس کا فرض تھا کہ وہ اپنی بھرپور کوشش کرے۔ میلیسا تجسس سے بولی، کیا دینے کا ارادہ ہے؟ پروین نے آہستگی سے کہا، ہماری ہارمونیا فارمیسی کی سب سے عام چیز کیا ہے؟ دوا، میلیسا نے جواب دیا۔ پروین نے جمائی لی اور کہا، آنٹی مجھے دوا سازی کے کارخانے میں ایک کمرہ دے دیں۔ میلیسا نے فوراً سر ہلایا اور کہا، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بعد میلیسا نے اسے پاشا فیملی کے دوا سازی کے کارخانے میں لے گئیں۔ یہ کارخانہ نیو یارک کے نواح میں تھا، اندر سے بہت بڑا اور صاف ستھرا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گئیں، دواؤں کی خوشبو محسوس ہوئی۔ زرتاشا سارا سال یہاں موجود رہتی، جب سنا کہ وہ دونوں آئی ہیں تو فوراً استقبال کرنے آ گئیں۔ موم، سسٹر، خالی لیبارٹری تیار ہے۔ میلیسا نے سر ہلایا، پھر میں واپس جاتی ہوں، تم دونوں تیاری کرو۔ لیکن دل ہی دل میں وہ کچھ پریشان تھیں۔ فی الحال پاشا فیملی کی سب سے اچھی دوا کیئر فری پل تھی، لیکن یہ گولی قیمت کے باوجود ایک عام دوا تھی جو بڑی مقدار میں تیار ہوتی تھی۔ کسی اور کو اگر 20 گولیاں بھی دے دی جاتی تو یہ قیمتی تحفہ سمجھا جاتا، مگر مسز مہدی کے لیے صرف چند $1000 کی بات تھی۔ کیا پروین کی بنائی ہوئی دوا واقعی ایک اچھا تحفہ ہو سکتی تھی؟ میلیسا کے دل میں تشویش بڑھتی جا رہی تھی۔ اب صرف 1 ہفتہ باقی تھا، اسے کوئی قیمتی چیز ڈھونڈنی تھی تاکہ پروین کی دوا کو کمتر نہ سمجھا جائے اور وہ محفل میں شرمندہ نہ ہو۔ اس لیے میلیسا روز صبح سویرے نکلتی اور رات گئے واپس آتی، مختلف نیلام گھروں میں جا کر تحائف تلاش کرتی۔ ادھر لیبارٹری میں پروین صرف تیاری کر رہی تھی اور آدھا دن یہی چلتا رہا۔ رات تک جا کے اس نے سب کچھ تیار کیا۔ زرتاشا جو ساتھ مدد کر رہی تھی تجسس سے پوچھ بیٹھی، سسٹر آپ کون سی دوا بنانے جا رہی ہیں؟ پروین نے کچھ دیر سوچ کر کہا، کامنگ پل۔ مسز مہدی کے دماغ میں زخم اور گلٹیاں تھیں، اگر وہ کچھ دن یہ دوا کھاتی تو بہت فائدہ ہوتا۔ زرتاشا نے سکون کی سانس لی، کامنگ پل؟ ہماری فارمیسی میں یہ بہت ہیں اور یہ تو سستی دوا ہے، بس کچھ لے جائیں۔ نہیں رکیے، اس دوا کے نسخے میں یہ اجزاء تو شامل ہی نہیں۔ اس نے حیرانی سے سوچا کہ یہ کون سا فارمولہ ہے۔ اتنے میں پروین آہستگی سے بولی، ہاں یہ زیب کارپوریشن کی کامنگ پل ہے۔ زرتاشا چونک گئی، زیب کارپوریشن کی کامنگ پل؟ وہی مشہور و معروف کامنگ پل۔ کامنگ پل کی کئی قسمیں تھیں، لیکن زیب کارپوریشن کی کامنگ پل سب سے بہترین مانی جاتی تھی۔
کہا جاتا تھا کہ یہ دوا قدیم زمانے میں بادشاہ کے لیے مخصوص تھی جسے کوئی تاؤ راہب گولیاں تیار کرتا تھا۔ اس کا نسخہ بے حد پیچیدہ اور جڑی بوٹیاں نہایت قیمتی تھی۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی کتنی بھی ترقی کر لے، یہ دوا تیار کرنا مشکل تھا۔ اب تک دنیا میں شاید صرف ڈاکٹر زیب ہی 1-2 گولیاں تیار کر سکتے تھے، لیکن پروین کو یہ گولی بنانی آتی تھی۔ زرتاشا نے تھوک نگلتے ہوئے کہا سسٹر، میں نے سنا ہے کہ ایک بھٹی میں سے صرف 1 یا 2 گولیاں ہی نکلتی ہیں۔ آپ کتنی دینے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ پروین نے اسے گھورا۔ کس نے کہا ایک بھٹی میں سے صرف 1 یا 2 گولیاں ہی نکلتی ہیں؟ زرتاشا بولی، لیکن ڈاکٹر زیب تو یہی کہتے تھے۔ 3 سال پہلے انہوں نے ایک کھیپ تیار کی تھی اور صرف 1 دوا نکلی تھی، جس میں اتنی جڑی بوٹیاں ضائع ہوئیں کہ ان کا دل ٹوٹ گیا اور پھر کبھی نہیں بنائی۔ پروین نے آنکھیں گھمائیں۔ ماسٹر کی ناکامی عمر کی وجہ سے تھی۔ وہ اپنے ہاتھ میں قابو نہیں رکھ پاتے تھے۔ یہ مسئلہ اس کے ساتھ نہیں تھا، البتہ یہ عمل 3 دن اور 4 راتیں لیتا تھا۔ پروین کے خیال میں یہ سب کرنے سے بہتر تھا کہ وہ سو جائے، اس لیے وہ برسوں سے یہ دوا تیار نہیں کر رہی تھی، لیکن اب وہ کچھ نہیں بولی۔ زرتاشا بھی خاموش ہو گئی، بس دکھ بھری نظروں سے دیکھتی رہی کہ پروین کتنی مہنگی جڑی بوٹیاں استعمال کر رہی ہے۔ فارمیسی کا ایک پرانا مینیجر بھی تھا جو ایک ماہر حکیم تھا اور زرتاشا کا استاد سمجھا جاتا تھا۔ اسی وقت وہ دروازے کے باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے زرتاشا کو اشارہ کیا اور باہر بلایا۔ اس کے باہر آنے پر پرانے حکیم نے تیوری چڑھا کر ڈانٹا، زرتاشا، تم لوگ بہت لاپرواہی کر رہے ہو۔ کیا یہ لاکھوں ڈالر کی جڑی بوٹیاں یوں ہی ضائع کر دو گی؟ وہ زیب کارپوریشن کی کامنگ پل کیسے بنا سکتی ہے؟ زرتاشا کے دل کو بھی تکلیف تھی، لیکن وہ فوراً بولی، ماسٹر، وہی پروین تھی جنہوں نے ہمیں کیئر فری پل کا نسخہ دیا تھا۔ اگر کچھ ضائع بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ابو اور امی کو برا نہیں لگے گا۔ حکیم نے آہ بھری، وہ تو صرف پیسوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا تمہیں بھی صرف پیسے کی پرواہ ہے؟ تم جانتی ہو وہ 500 سال پرانی جنسنگ کتنی قیمتی ہے؟ پورے ملک میں 1-2 ہی ملتی ہیں۔ یہ صرف پیسوں کی بات نہیں۔ تمہیں دکھ نہیں ہوتا کہ یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا؟ یقیناً دل دکھ رہا تھا۔ آج کل زیادہ تر جنسنگ مصنوعی اگائی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ چند صدیوں پرانی جنسنگ نایاب تھی۔ یہ 500 سال پرانی جنسنگ ہارمونیا فارمیسی کا سرمایہ تھی۔ یہ گویا دکان کا خزانہ تھی جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ کئی لوگ برسوں سے ایسی جنسنگ مانگ رہے تھے مگر دستیاب نہیں ہو سکی۔ زیادہ تر پرانی جڑیں تو نیلام گھروں میں بیچ دی جاتی تھیں۔ ان کی قیمت اب ان کی دوائی کی حفاظت سے کہیں بڑھ گئی تھی، لیکن زیب کارپوریشن کی کامنگ پل کے لیے ایسی ہی پرانی جنسنگ چاہیے تھی۔ اگر یہ دوا بن جاتی تو جنسنگ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ دوا کی قیمت خود جنسنگ سے کئی گنا زیادہ ہوتی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر زیب بھی ایک بھٹی سے صرف 1 گولی بنا پائے تھے۔ کیا پروین کامیاب ہو سکتی تھی؟ پرانا حکیم بولا، دوسری جڑی بوٹیاں چاہے مہنگی ہیں مگر پھر بھی خریدی جا سکتی ہیں۔ اپنی بہن سے کہو کہ اس جنسنگ کو کسی 100 سال پرانی سے بدل لے۔ اگر ناکام ہو گئی تو صرف پیسے کا نقصان ہوگا۔ زرتاشا نے کچھ دیر سوچا، پھر سر ہلا دیا۔ ماسٹر، پروین کی پاشا فیملی پر اتنی مہربانی ہے کہ میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ پرانا حکیم فوراً غصے میں آ گیا۔ اس نے اس کے ماتھے پر انگلی رکھی اور ڈانٹا، تم بالکل بے وقوف ہو۔ پاشا فیملی اسی لیے پستی میں پہنچی ہے کہ تم لوگ دوائیں بنانی نہیں جانتے۔ یہ سب جڑی بوٹیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اگر یہی حال رہا تو کل کیئر فری پل بھی تمہیں نہ بچا سکے گی، تمہارا خاندان ختم ہو جائے گا۔ زرتاشا نے جلدی سے کہا، ماسٹر، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ اگر سسٹر پروین واقعی کامیاب ہو گئی تو؟ پرانا حکیم بچپن سے پاشا فیملی کے ساتھ تھا۔ اس نے کبھی اسکول نہیں دیکھا، بس پرانے زمانے کے حکیموں سے سیکھا تھا۔ اپنی عمر اور تجربے کی بنیاد پر وہ وفادار تھا مگر ضدی بھی۔ اب غصے میں آ کر بولا، ڈاکٹر زیب ایک بھٹی سے صرف 1 گولی نکال پائے تھے۔ وہ اتنی کم عمری میں کیسے کامیاب ہوگی؟ جھوٹے دعوے مت کرو۔ اگر وہ واقعی کامیاب ہو گئی تو میں آئندہ تنخواہ نہیں لوں گا، لیکن اگر وہ ناکام ہوئی تو پھر تمہیں فارمیسی میں میری بات ماننی پڑے گی۔
یہ سن کر زرتاشا کی آنکھیں نم ہو گئی. وہ جانتی تھی کہ اس کا ماسٹر اسے نیچا دکھانا چاہتا ہے. جب سے وہ فارمیسی میں آئی تھی اس نے نئے نسخے اور نئی دوائیاں متعارف کرائی تھیں. اس کا ماسٹر تب سے اس سے خوش نہیں تھا، مگر چونکہ وہ مالک تھی اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. اب وہ اس معاملے کو بہانہ بنا کر اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا تھا. زرتاشا نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے. زرتاشا نے بڑے غور سے سوچا. پچھلی بار پروین نے ہال میں اس کی مدد کی تھی اور شزا کے منہ پر تماچا رسید کیا تھا. اب چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے پروین کا ساتھ دینا تھا. جب اس کے استاد نے یہ سنا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. تم اتنی ضدی کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو بھلا ریفائننگ فیکٹری میں بولنے کے حق کا ان کے پاس ہونا کس کام کا؟ ان کی ساری فکر تو صرف پاشا کے لیے تھی. ابھی جو سخت باتیں کی تھی وہ صرف زرتاشا کو ڈگمگانے کے لیے کی تھی، لیکن یہ لڑکی ذرا بھی نہیں جھجکی. یہ تو حد درجے کی مایوس کن بات تھی. انہوں نے غصے میں ہاتھ بڑھایا، کچھ کہنے ہی والے تھے کہ یکدم شدید کھانسی میں مبتلا ہو گئے. زرتاشا فوراً آگے بڑھی، ان کا بازو تھام لیا. ماسٹر، مجھے معلوم ہے آپ مجھے اپنے اوپر حاوی ہونے پر ناپسند کرتے ہیں. اگر آپ کو بولنے کا اختیار چاہیے تو میں آپ کو واپس دے دوں گی. استاد نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، مجھے بھلا بولنے کے حق کی کیا ضرورت ہے؟ میں فارماسوٹیکل فیکٹری میں اور کتنے سال رہ سکتا ہوں؟ مجھے تو کب کا ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. یہ سن کر زرتاشا کو اندازہ ہوا کہ وہ اپنے استاد کو غلط سمجھ رہی تھی. اس کا دل اور زیادہ دکھنے لگا. استاد، مجھے معاف کر دیں. بوڑھے ماہر دوا نے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا اور کہا، زرتاشا تم بہت ناسمجھ ہو. کیا تمہیں لگتا ہے میرا دل واقعی 500 سال پرانے جنسنگ کے لیے کوڑ رہا ہے؟ میرا دل تو پاشا خاندان کی بنیاد کے لیے کوڑ رہا ہے. یہ جنسنگ اگر ہماری دواساز فیکٹریوں کے پاس رہا تو ہم اطمینان سے کام کر سکیں گے، لیکن تم لوگ تو سب کے سب برباد کرنے والے ہو. بوڑھے ماہر دوا نے غصے میں پاؤں پٹکے. زرتاشا کی آنکھیں بھی لال ہو گئیں. استاد، سسٹر پروین کی کیئر فری گولی کو یوں سمجھیں کہ اس نے خود کیئر فری گولی کی جان بچائی ہے. چاہے ہم یہ جنسنگ کھو بھی دیں، ہم اور تلاش کر لیں گے. آگے چل کر اگر ہمارے پاس پیسہ ہوا تو ہم نیلامی میں بھی یہ قیمتی جڑیں خرید سکتے ہیں. جب استاد نے دیکھا کہ وہ اب بھی پروین کا دفاع کر رہی ہے تو انہوں نے غصے سے ہاتھ جھٹک دیا. بس کرو، میں یہیں بیٹھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کس طرح ان جنسنگ کو ضائع کرتی ہے. زرتاشا نے ان کے دکھ بھرے چہرے کو دیکھا اور آہ بھری. وہ جانتی تھی کہ کچھ باتیں بزرگوں کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. یہ سوچیں ان کی ہڈیوں میں پیوست ہو چکی تھی اور بدلی نہیں جا سکتی. اس نے آہستہ سے کہا اور استاد کے پاس جا کر بیٹھ گئی. میں بھی آپ کے ساتھ دیکھتی ہوں. لیبارٹری کے اندر پروین کو باہر کی بحث کا کچھ پتہ نہیں تھا. وہ اس وقت دوائیوں کو دیکھ رہی تھی. دراصل جب وہ بیرون ملک تھی تو ادویات بنانا ذرا مشکل ہوتا تھا کیونکہ وہاں روایتی جڑی بوٹیاں کم دستیاب تھیں. اس نے 500 سال پرانی جنسنگ کو ہاتھ میں لیا اور خاموشی سے ٹھنڈی سانس بھری. یہ جڑ تو بہت ہی چھوٹی تھی. اگر پہلے سے علم ہوتا تو وہ اپنے استاد ڈاکٹر زالے کے پاس جا کر اور جنسنگ لے آتی. بطور شاہی طبیب ڈاکٹر زالے کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا مگر تھوڑی بہت جنسنگ موجود تھی. پروین نے سر ہلایا اور جڑ کو ٹکڑوں میں کاٹنا شروع کر دیا. جب باہر بیٹھے زرتاشا اور استاد نے اسے یوں لاپرواہی سے کاٹتے دیکھا تو ان کے دل دکھ سے بھر گئے. بوڑھا ماہر دوا بڑبڑایا، دیکھو وہ کس طرح جنسنگ کاٹ رہی ہے. کتنا ضیاع ہے. زرتاشا اندر جاؤ اور دیکھو کہ کچھ جڑ کی جڑیں بچ جائیں تو انہیں اٹھا لانا. وہ ابھی بھی کام آ سکتی ہیں. زرتاشا. اسی دوران سمتھ خاندان میں ایان ابھی بھی اسپتال کے VIP وارڈ میں تھا. اسے ICU سے نکال لیا گیا تھا اور فی الحال اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا. گھر پر اس کی گود لی ہوئی بیٹی جولیانا جو کہ سمتھ خاندان کی نسل میں واحد لڑکی تھی وائلن بجا رہی تھی. دھن مکمل ہوئی تو اس کے پہلو میں کھڑی شزا نے فوراً تالیاں بجائیں. مس سمتھ کے موسیقی کی مہارت واقعی دن بدن نکھرتی جا رہی ہے. جب سے ماریا کے میکے کا کاروبار تقریباً دیوالیہ ہوا تھا اس کی مگسی خاندان میں حیثیت اور بھی گر گئی تھی. اس کے والد اسے گھر میں مسلسل ڈانٹتے رہتے تھے. مزید یہ کہ اسے مجبور کیا جاتا کہ پاشا کے پاس جا کر اپنی خالہ میلسا سے سیکھے، مگر وہ بھلا وہاں کیسے جا سکتی تھی؟ چنانچہ وہ اکثر سمتھ خاندان کی طرف بھاگتی تھی. جولیانا نیو یارک کی ایک مشہور رئیس زادی تھی. وہ باصلاحیت اور خوبصورت تھی
شیزا جب اس کے ساتھ ہوتی تو اس کے والد بھی اسے کچھ نہ کہتے تھے۔ جولیانا نے اس کی تعریف سن کر نظریں جھکائی اور مسکرا کر کہا، کیا تمہاری پھر والد سے لڑائی ہو گئی ہے؟ شیزا نے ہونٹ چبائے۔ ہاں، وہ ہر بات پر مجھے ٹوکتے ہیں، کبھی یہ بدلنے کو کہتے ہیں، کبھی وہ بدلنے کو کہتے ہیں، سب کچھ صرف اس لیے کہ انہیں لگتا ہے کہ زرتاشا مجھ سے بہتر ہے۔ پھپھو کی بیٹی مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی قابل ہو؟ آخر کار وہ تو پاشا کی دوا ساز فیکٹری میں کام کرتی ہے، وہ کسی شریف لڑکی کی طرح تو بالکل نہیں ہے۔ جولیانا نے اپنے لمبے بال سنوارے اور مسکرا کر کہا، باپ تو اپنی بیٹیوں کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں، تو تم کیوں نخرہ نہیں کرتی؟ مگر شیزا نے ہونٹ بھیج لیے، وہ سب کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے، مجھے تو سنجیدگی سے شک ہے کہ میں ان کی حقیقی اولاد بھی ہوں یا نہیں، ورنہ بھلا میرا اپنا والد مجھ پر اتنا سخت کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی حقیقی والد اپنی بیٹی پر ہمیشہ انگلیاں کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اس کے حقیقی کہنے سے جولیانا کے دل سے سوئی چبھ گئی، دل پر سوئی چبھ گئی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی تاکہ دل کی کڑواہٹ چھپا سکے، مگر چہرے پر اب بھی دوستانہ مسکراہٹ تھی، اگرچہ آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اس نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، چلو چھوڑو، فضول باتیں نہ کرو، ہاں یہ بتاؤ کہ بھلا پچھلا ڈانس اتنا برا کیوں تھا؟ ڈانس کا ذکر آتے ہی شیزا کا غصہ پھر بھڑک اٹھا۔ وہ دیہاتی لڑکی جو گاؤں سے واپس آئی تھی، سب اس کی وجہ سے۔ مجھے نہیں لگا تھا کہ وہ اچھا ڈانس کرے گی، مگر افسوس کہ آج تک کوئی اس کے رشتے کے لیے بھی نہیں آیا۔ تمہیں پتہ ہے اس کی ماں نے شادی سے پہلے ہی ناجائز حمل اٹھا لیا تھا۔ اس نے اتنا ہنگامہ صرف اس لیے کیا کہ اچھی فیملی کا رشتہ مل جائے، مگر بھلا کوئی لڑکا اسے قبول کرے گا؟ وہ مزید کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بٹلر اندر آیا۔ مس سمتھ، لیونس آئے ہیں۔ لیونس؟ شیزا حیرت سے رک گئی، مگر جولیانا فوراً مسکراتے ہوئے کھڑی ہو گئی، انہیں اندر لائیں۔ پھر ایک درمیانی عمر کی عورت کمرے میں داخل ہوئی، وہ بظاہر عام سی تھی، اس کا رنگ صاف تھا اور گول مٹول سا جسم تھا، جب وہ مسکراتی تو بہت بھلی معلوم ہوتی۔ شیزا نے حیرت سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جولیانا نے وضاحت کی، ان کی ساس مسز مہدی کی موجودہ خانسامہ ہیں، آنٹی لیا۔ مہدی خاندان میں سب سے مشہور لوگ ثالث اور مرکزی خاندان کے افراد کے بعد اندرونی بیرونی بٹلر ہی تھے۔ ایسے خاندانوں کے بٹلر بچپن ہی سے ان کے ساتھ پرورش پاتے ہیں اور نہایت وفادار اور قابل بھروسہ ہوتے ہیں۔ اب آنٹی لیا کا خاندان بھی مہدی کارپوریشن کے تحت ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا اور انہیں بہت اچھی سہولتیں میسر تھیں، لیکن آنٹی لیا کی بہو، جیسے سب مسز لیونس کہتے تھے، سمتھ خاندان میں کیوں آئی تھی؟ جب شیزا اب بھی حیرت میں تھی تو وہ خاتون آگے بڑھی اور بولی، مس سمتھ، میں تو بس تھوڑی سی بات چیت کے لیے آئی ہوں، امید ہے میری یہ بے تکلفی آپ معاف کریں گی۔ یہ کہہ کر مسز لیونس نے جولیانا کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ جولیانا سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اپنے ہاتھ گود میں سلیقے سے رکھ لیے، وہ بالکل ایک رئیس زادی کی طرح باوقار دکھ رہی تھی۔ مسز لیونس نے دل ہی دل میں اس کی تعریف کی اور ہنستے ہوئے بولی، ویسے میری ساس نے بتایا کہ چند دن پہلے گھر میں ایک مزاحیہ بات سنی، ہمارا مسٹر ثالث دراصل باہر ایک گرل فرینڈ لے آیا ہے۔ جولیانا کے چہرے پر یہ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے جمود طاری ہوا، مگر وہ فوراً پرسکون رہی۔ شیزا حیران رہ گئی، کون ہے وہ؟ کیا واقعی نیو یارک میں کوئی ایسی عورت ہے جسے ثالث پسند کرتا ہے؟ کیا وہ اسے جانتی تھی؟ مسز لیونس کو شیزا کے درمیان میں بولنے پر غصہ نہیں آیا، وہ مسکراتی رہیں اور جواب دیا، یہ پاشا کی بیٹی پروین ہے۔ شیزا کی آنکھیں سکڑ گئیں اور وہ چلا اٹھی، ناممکن! یہ اس کا شدید رد عمل جولیانا کے بھینچے ہوئے مکے پر غالب آ گیا۔ مسز لیونس نے حیرانی سے اسے دیکھا، کیا ہوا؟ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ جولیانا کو جیسے کچھ یاد آ گیا، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں آپ پہلے بات کر رہی تھی، وہی جو حال میں سب کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ شیزا کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر زوردار تمانچہ مار دیا ہو، اس کے گال تپنے لگے۔ ابھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ چاہے پروین محفل میں نمایاں بھی ہو، کوئی اسے پسند نہیں کرتا، یہاں تک کہ کوئی رشتہ بھی نہیں آیا، لیکن اچانک اس نے اتنا طاقتور بوائے فرینڈ کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ ناممکن! مسز لیونس حیران رہ گئیں، تمہارا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتی تھیں۔ جولیانا دوسروں کی برائی کرنے والی نہیں لگنا چاہتی تھی، اس لیے بے بس ہو کر مسکرائی، کچھ نہیں، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکی اچھا ناچتی ہے۔ پروین کی تعریف سن کر شیزا واقعی جل گئی۔ کیا مس سمتھ، چاہے آپ اس کی برائی نہ بھی کریں، لیکن آپ مہدی کے سامنے ایسا غلط تاثر نہیں چھوڑ سکتی۔
مسز لیوس، میں آپ کو بتاتی ہوں، پروین شادی سے سخت نفرت کرتی ہے۔ پاشا جب اسے ایک چھوٹی سی جگہ لے آئے تھے، اس نے کس طرح اس سال کے بال میں گھسنے کا موقع نکالا۔ جانتی ہیں، سب کو حیران کرنے کے لیے اس نے مردوں کے قدموں کے ساتھ ڈانس کیا۔ سب جانتے ہیں وہ صرف شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ جلدی سے کسی مرد کو پھانس لے۔ آپ کو کہیں غلط فہمی تو نہیں ہو گئی؟ آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی؟ مسٹر مہدی ایسی لڑکی کو کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ مسز لیوس کو یہ بات سن کر جھٹکا لگا۔ وہ فوراً پرجوش ہو گئی۔ سچ؟ مس شزا، جلدی بتاؤ تفصیل۔ شزا نے آگ میں مزید تیل ڈالا، اس دن کی باتیں بیان کی، لیکن اپنی زبردستی اور زرتاشا کے ساتھ زیادتی کا ذکر چھوڑ دیا۔ اس نے پروین کی ایک ایسی تصویر کھینچی جس سے وہ محض دکھاوا کرنے والی ہو۔ یہ سن کر جولیانا نے آہستہ سے کافی کا گھونٹ لیا اور ہلکا سا مسکرائی۔ شزا کے بولنے کے بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے مس شزا، دوسروں کی برائی پیٹھ پیچھے نہیں کرتے۔ شزا نے منہ بنایا۔ مسز لیوس سوچ میں پڑ گئی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا تو یہ سب باتیں کہ مسٹر مہدی پروین کو نہیں پا سکے، یا یہ کہ پروین کو مسٹر مہدی میں دلچسپی نہیں، سب جھوٹ تھا۔ اصل میں پروین بس نخرے دکھا رہی تھی۔ وہ ہوشیار سر پروین پر کیوں فدا ہو گئے؟ مسز لیوس تھوڑا گھبرا گئی۔ انہیں جلدی اپنی ساس کو یہ بات بتانی چاہیے تھی، اس سے پہلے کہ کوئی اور مسز مہدی کو بتائے، لیکن جتنی بھی جلدی میں تھی اپنا آج کا مقصد نہیں بھولی تھی۔ شزا کی طرف مسکرا کر دیکھنے کے بعد وہ جولیانا کی طرف متوجہ ہوئی۔ مس اسمتھ، میری ساس نے کہا ہے کہ آپ کو سالگرہ کی ضیافت میں موقع کی قدر کرنی چاہیے۔ جولیانا کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ مسٹر مہدی کی پہلے ہی کوئی گرل فرینڈ ہے۔ مہدی اور اسمتھ دونوں ہی رشتے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ آخرکار ماضی میں دونوں خاندان مقابل تھے، لیکن اب حالات بدل گئے تھے۔ شادی کے رشتے سے فائدہ ہی فائدہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایان نے جولیانا کو گود لیا تھا۔ دونوں خاندانوں کے بڑے اس پر خاموش رضامند تھے۔ مسز لیوس نے یہ سنا تو اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ ارے ابھی تک ان کا رشتہ کہاں پکا ہوا ہے؟ نیو یارک میں کس کو پتا ہے؟ وہ تو بس ایک گرل فرینڈ ہے۔ تم اچھی طرح تیاری کرو، یہ ایک نایاب موقع ہے، اور اگر سر نہ بھی ہوں تو بھی کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا۔ نیو یارک میں ہر سال بال ہوتا تھا، لیکن وہ نوجوانوں کی محفل ہوتی تھی۔ لیکن اس بار مسز مہدی اچانک بڑی سالگرہ کی پارٹی دے رہی تھی۔ اس میں سب خاندانوں کے بڑے بھی آ رہے تھے۔ یہ پچھلے کئی برسوں کی سب سے بڑی تقریب تھی۔ اگر جولیانا اس تقریب میں نمایاں ہو گئی تو سب کو حیران کر دے گی۔ جولیانا نے سر جھکایا، اس کے کان سرخ تھے۔ آخر میں اس نے سر ہلایا۔ مسز لیوس کے جانے کے بعد شزا جولیانا کے قریب ہو گئی۔ مس اسمتھ، کیا یہ سب مہدی کا اشارہ ہے؟ جولیانا خاموشی سے مسکرا دی۔ شزا نے فوراً اس کا بازو جھنجھوڑا۔ آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ پروین کو کبھی بھی مسز مہدی مت بننے دیجیے گا۔ اس کی فیملی کتنی عام ہے، وہ آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ آپ تو اسمتھ خاندان کی بڑی بیٹی ہیں۔ جولیانا نے آہ بھری، میں اصل بیٹی نہیں ہوں۔ تو کیا ہوا؟ شزا کا لہجہ سخت تھا۔ نیو یارک میں کون کہہ سکتا ہے کہ آپ بڑی بیٹی نہیں ہیں؟ اور اسمتھ خاندان میں کون آپ کو حقیر سمجھ سکتا ہے؟ جولیانا کی لمبی پلکوں نے اس کی آنکھوں میں چھپی سرد مہری کو چھپا لیا۔ حقیر سمجھنا؟ کیا وہ بھی ایسا ہی نہیں کر رہی تھی؟ اگر وہ واقعی اسمتھ کی بڑی بیٹی ہوتی تو کیا شزا جیسی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا؟ لیکن جولیانا نے کچھ نہ کہا۔ وہ بس مسکرائی اور پوچھا، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ شزا فوراً بولی، یقیناً تحفے سے سب کو متاثر کریں۔ ٹیلنٹ شو کے علاوہ آپ کو ایک قیمتی تحفہ بھی لانا ہوگا تاکہ سب چونک جائیں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، سب سے اہم یہ ہے کہ آپ پروین کو شکست دیں، چاہے اس کا بھی آپ جیسا نام ہو، لیکن وہ اسمتھ کہلانے کے لائق نہیں۔ آخرکار وہ صرف پاشا کی بھتیجی ہے۔ اگر وہ بڑی بیٹی ہے بھی تو کیا ہوا؟ وہ تو صرف دوائیں بیچتی ہے۔ مس اسمتھ، آپ کو ایک شاندار تحفے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ دوائیں بیچنے والی؟ جولیانا کی آنکھوں میں روشنی چمکی۔ قیمت کی کیا اہمیت ہے؟ مجھے تو بس مسز مہدی کی صحت کی فکر ہے۔ سنا ہے ان کے سر کا حال ہی میں آپریشن ہوا ہے۔ میں اپنے بھائی سے کہوں گی کہ کچھ اچھی دوائیں لائے۔
پاشا صرف دوا ہی پیش کر سکتے تھے، لیکن سمتھ خاندان جو دوا لائے گا وہ یقیناً بے مثال ہوگی، اور جب دونوں کا مقابلہ ہوگا تو فرق صاف نظر آئے گا۔ سوری 2 دن بعد پاشا کی فارماسیوٹیکل فیکٹری کی لیبارٹری میں زرتاشا اور اس کے ماسٹر پچھلے 2 دن سے وہیں تھے۔ اس دوران وہ عورت ایک پل بھی نہیں سوئی تھی۔ زرتاشا بس کھانا پہنچا دیتی۔ پروین نے لیبارٹری بالکل نہیں چھوڑی تھی۔ اچانک بم! لیبارٹری میں زوردار آواز گونجی۔ دونوں فوراً کھڑے ہو گئے، شیشے کی کھڑکی سے اندر جھانکا، دیکھا کہ کیمیا کی بھٹی سے سفید دھواں نکل رہا ہے۔ ماسٹر نے پاؤں پٹکے، ہائے اللہ، وہ ناکام ہو گئی۔ زرتاشا سکتے میں آ گئی۔ کیا؟ ماسٹر بولا، میں نے زیب کارپوریشن کی ڈاکٹر زیب کو دوا بناتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس وقت جب زیب کیم کی کامنگ پل تیار ہوئی تھی تو سیاہ دھواں نکلا تھا۔ یہ سفید دھواں تو ناکامی کی علامت ہے۔ وہ غم سے بولا، اے 2 نکموں، میرا 500 سال پرانا جنسنگ سچ میں برباد ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس نے اچانک دیکھا